اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں فرماتا ہے الذین ينفقون کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء خوشحالی میں اور تنگدستی میں والکاظمین الغیظ اور اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں والعافین عن الناس اور لوگوں پر عفو درگزر سے کام لیتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محسنین کو محب رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان 3 صفات کے حامل افراد کو اپنا دوست رکھتا ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے جو عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں, غصے کو ضبط کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور بات ہے اور اللہ کا آپ سے محبت کرنا اور بات. اللہ کی رضا چاہنا, اللہ سے راضی ہونا اور بات ہے, اور اللہ کا آپ سے راضی ہونا اور بات. جب آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی زندگی نعمتوں پر قناعت و شکر کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بھی آپ سے راضی اور خوش ہے. لیکن جب اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے عمل, آپ کے خلوص, آپ کی نیت, آپ کی دوستی, آپ کے شکر صبر کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک صفت رذیلہ یعنی غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دوستی سے محروم رہ جانے والا شخص کتنا بد نصیب ہے. چنانچہ اسی غصے اور اس کے علاج کو آج اپنے درس کا عنوان بناتے ہوئے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. غصہ یعنی اینگر از اونلی ون لیٹر شارٹ آف ڈینجر. اگر اینگر کے آگے آپ ڈی لگا دیں ڈیتھ کا یا ڈیزیز کا تو وہ ڈینجر میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی غصہ جو ہے وہ موت ہے اور اینگر جو ہے وہ موت کی نوید ہے. اینگر کی مثال لوگ کچھ اس طرح دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سوئی کی طرح ہے کہ جو کسی غبارے میں چبھو دی جائے تو غبارے میں موجود ہوا چاہے وہ کتنی ہی کیوں نہ ہو غائب ہو جائے گی. اسی طرح ایک شخص کتنی ہی اچھی صفات کا حامل کیوں نہ ہو لیکن جب وہ غصے میں آتا ہے تو گویا اپنی تمام شخصیت پر پانی پھیر دیتا ہے. آئیے اس موضوع کے حوالے سے ان مراحل کا تذکرہ کرتے چلیں جو دوران گفتگو درپیش ہوں گے. سب سے پہلے مقدمہ, اس کے بعد تعریف, اس کے بعد وجوہات جن کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے, میکانیات یعنی دا پروسیس جو باڈی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں غصے کے دوران, خطرات یعنی جب وہ تبدیلیاں خطرے کا, بیماری کا روپ دھار لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, علامات جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان غصے میں ہے, علاج یعنی غصے کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, احتیاط کہ اگر کسی انسان کو غصہ آتا ہو تو غصے کو دور رکھنے کا کیا حل ہے. سب سے پہلے مقدمے کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان کا نفس 3 اجزاء کا مرکب ہے, یعنی عقل, شہوت اور غضب. شہوت نفس کا وہ جز ہے کہ جس کے تحت انسان فائدے کا حصول کر پاتا ہے, اور غضب نفس کا وہ حصہ کہ جس سے انسان اپنی ذات سے نقصان کو دور کرتا ہے. شہوت کی مثالیں مثلا کھانا, پینا, سونا, دیگر جسمانی لذتیں, اور غضب کی مثالیں یعنی انسان کا مرض, موت, بیماری یا نقصان سے دور بھاگنا. اور دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کی صورت میں موت کے بعد بھی انسان کے لیے سزا اور جزا کی 2 صورتیں رکھی ہیں. اب یہ دونوں اجزاء یعنی شہوت اور غضب کس طرح اپنے
اپنے راستے پر اعتدال کے ساتھ گامزن ہو، اس کا فیصلہ انسان کی عقل کرتی ہے۔ اور غصہ خود غضب کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو راحت اور سختی ہر حال میں انفاق کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے غصے کو پی جانے والے یعنی حلیم افراد کو اپنا دوست کہا ہے۔ اہل بیت اس معاملے میں کیا تفسیر بیان کرتے ہیں، کیا فضائل بیان کرتے ہیں حلم کے، جو کہ غصے کی ضد ہے۔ حلم کیا ہے؟ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غصے کو پی جانا اور نفس کو قابو میں رکھنا حلم ہے۔ حلیم وہ ہوتا ہے جو قابو پانے کے بعد معاف کر دے۔ مولا علی اسی بات کو ایک اور طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب تم اپنے دشمن پر قابو پالو تو اس احسان کے بدلے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر غلبہ دیا، شکرانے کے طور پہ اس کو معاف کر دو۔ صبر اور خاموشی جیسا کوئی حلم نہیں، کیونکہ جب تک انسان اپنے اندر صبر اور خاموشی جیسی صفات پیدا نہ کرے اس وقت تک حلم کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح حلم علم کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس طرح کوئی چیز کسی دوسری چیز سے ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر حلم نہ ہو تو آپ نے جو علم حاصل کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ علم حاصل کرنے کے بعد تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حلم اور اہل بیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ علم عقل کا دوست اور حلم اس کا وزیر ہے۔ اب دیکھیے، دوست جو ہے وہ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، صحیح مشورے بھی دیتا ہے، غلط مشورے بھی دیتا ہے، کبھی فائدہ دیتا ہے کبھی نقصان، لیکن وزیر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بادشاہ کو، اپنے نگراں کو، اپنے حاکم کو نقصان سے بچائے۔ چنانچہ علم تو غلطی کر سکتا ہے لیکن حلم غلطی نہیں کرے گا۔ حلم بے وقوفوں کا منہ بند رکھنے کا آلہ ہوتا ہے۔ اگر کسی بے وقوف سے جھگڑا ہو جائے تو آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ اس بے وقوف کو چپ کروا دے گا۔ طاقتور ترین انسان کون؟ جب پوچھا گیا تو مولا نے کہا حلیم، یعنی جو شخص اپنے غصے کو برداشت کرے۔ اور ہمارے ہاں یہ معاملہ الٹا ہے کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ غصے کا مظاہرہ کرے تو اس کو بہادر، اور جو غصے کو برداشت کرے اسے بزدل سمجھا جاتا ہے۔ حلم کی خصلت کا سب سے پہلا عوض یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاہل کے خلاف اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً بڑا مشکل کام ہے کہ جب کسی جاہل سے جھگڑا ہو اور آپ اس سے اپنا حق چھیننے کی کوشش کریں اور وہ جاہل حق دینے کو تیار نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ اسی کی طرح رد عمل کا مظاہرہ کریں، گالم گلوچ کریں، چیخیں چلائیں، آپ حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و برداشت کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کے حمایتی ہو گئے ہیں بنسبت اس شخص کے۔ آئیے ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ یعنی تعریف۔ نفس کی وہ خصوصیت جس کے تحت انسان نقصان سے دور ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تعریف ویکیپیڈیا کی ڈکشنری میں اور دیگر ڈکشنریز میں مل جائے گا، لیکن ہمارے نزدیک یہ تعریف غالباً غضب کی ہے۔ یعنی غضب نفس کی وہ خصوصیت جس کے تحت انسان نقصان سے دور ہوتا ہے، جبکہ غصہ غضب کی بگڑی ہوئی شکل ہے کہ جب انسان اپنے غضب کی زیادتی میں مبتلا ہو۔ وجوہات جو غصے کو لانے کا سبب بنتی ہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور غصہ ہی کیا، انسان جب بھی کسی بیماری میں یا روحانی بے چینی میں یا نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے اور دوسری وجہ کا تعلق انسان کے باہر سے ہوتا ہے۔ عموماً یہ وجوہات بڑی سیدھی سادہ ہوتی ہیں، بہت آسانی سے ممیز کی جا سکتی ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اندرونی
وجہ کو بیرونی اور بیرونی وجہ کو اندرونی سمجھا جاتا ہے۔ مثلا ایک اسٹوڈنٹ ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہے کہ میں اپنے استاد کی وجہ سے فیل ہوا۔ کون کون سی وجوہات ہیں؟ مثلا بیرونی وجوہات میں قدرتی آفات، ہو سکتا ہے آپ کے لیے بڑی اچنبے کی بات ہو اور آپ یہ کہیں کہ ہم تو نماز آیات پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن مغربی ممالک میں جہاں پہ مادیت پرستی کا دورہ ہے، وہاں پہ ڈیوڈ بین جن کا تعلق UK سے ہے، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب زلزلے آتے ہیں تو خدا کہاں ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اگر خدا ہوتا تو زلزلے نہ آتے، اور خدا ہے اور زلزلے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا ان زلزلوں پر کوئی کنٹرول نہیں، اور ہمیں ایسے نعوذ باللہ خدا کی ضرورت نہیں۔ اس کی مثال، اس کی وجہ کیا ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ منصور دبانقی ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا دربار میں، اس کو ایک مکھی تنگ کر رہی تھی، بار بار وہ ہلاتا ہٹاتا لیکن پھر بھی وہ مکھی اس کی ناک پہ آ کے بیٹھ جاتی۔ غصے میں منصور دبانقی نے کہا خدا نے یہ مکھی آخر بنائی کیوں؟ سامنے موجود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تو جیسے شخص کو عاجز کرنے کے لیے، یعنی جب انسان کسی کام کو کرنے سے عاجز ہو تبھی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی شے، کوئی شخصیت ایسی ہے جو اس سمے تمام کائنات کو چلا رہی ہے، اور جو خود کو خدا بنا بیٹھا ہے وہ حقیقت میں خدا کی ادنا سی مخلوق ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کبھی ہم موسم کو کوس رہے ہوتے ہیں، ہمیں باہر جانا ہوتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، آندھی چل جاتی ہے۔ کبھی تو فقط گرمی ہمارے ارادوں کو متزلزل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ سردیوں میں نماز شب پڑھنا اور گرمیوں میں روزے رکھنا انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے، اور انسان نعوذ باللہ جو ہے اس غصے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں مجھے تکلیف میں مبتلا کر اپنی عبادت کروا رہا ہے۔ مریم علیہ السلام کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، پوچھا آپ کو یہاں پر سب کچھ مل گیا، خدا کی نعمتیں حاصل ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، مگر 2 نعمتوں سے میں محروم ہوں، اور وہ ہیں سردیوں کی نماز شب اور گرمیوں کے روزے۔ انسان اگر چاہے انہی حوادث زمانہ اور حادثات، آفات و بلیات کو اپنا، جسے کہتے ہیں کہ اپنے لیے ایک بہتر راستہ بنا کر مزید فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ حادثہ لگتا تو یہی ہے کہ شاید یہ صاحب بیچارے حادثے کا شکار ہوئے، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے موٹر سائیکل کے پہیوں کو دیکھ کر نہ چلے ہوں۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست شارع فیصل پر جا رہے تھے، جب انہوں نے گاڑی سروس روڈ پہ لی تو گاڑی کا پہیہ الگ ہو گیا۔ جب ہم نے ان سے اظہار عیادت اور جسے کہتے ہیں مزاج پرسی کی تو انہوں نے کہا کہ کئی دنوں سے گاڑی کے اگلے پہیے سے آواز آ رہی تھی، مجھے کسی نے کہا بھی کہ آپ کی گاڑی کے پہیے کا نٹ ڈھیلا ہے، لیکن میں نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے اہمیت نہ دی اور اس کا خمیازہ میں بھگت رہا ہوں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ٹریفک جام ہو سکتا ہے کسی گاڑی والے کی وجہ سے ہو، لیکن اگر آپ دیکھیں یہ خود ہماری غلطی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ جب سگنلز کی توہین ہو، کانسٹیبلز کی تکریم ہو، اور تھوڑی دیر کے لیے یعنی 15 سیکنڈ کے لیے اگر سگنلز آف ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ 15 سیکنڈ کے اندر وہاں پہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ مہنگائی بلا شبہ ایک وجہ ہے غصہ بڑھانے کی، اور اس پر کسی کا کنٹرول نہیں۔ 10 سال میں دوگنی قیمتیں ہو چکی ہیں۔ اب لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سبزی کے لیے چیک بک لے کر جانی پڑے گی اور گوشت کے لیے کریڈٹ کارڈ۔ تو یہ ایک واقعی مسئلہ ہے جس سے ہر کوئی، جسے کہتے ہیں کہ پریشان ہے۔ کراچی جیسے شہر میں لوڈ شیڈنگ سے کون آشنا نہیں؟ جس دن لوڈ شیڈنگ نہ ہو
اس دن یا تو یوم نجات ہوتا ہے یا ورلڈ کپ کا فائنل۔ تار بجلی سے زیادہ خون خشک کرتے ہیں اور کپڑے سکھانے کے کام آتے ہیں۔ جب بجلی چرانے کی دھمکی دی جائے تو الیکٹریسٹی والے بجلی چرانے کی حرام ہونے کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں اور عوام اس کے جواب میں لوڈ شیڈنگ کے حرام ہونے کا فتویٰ جواباً پیش کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس فتوے بازی میں نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، نقصان خربوزے کا ہی ہوتا ہے۔ بچوں کی آنکھیں شمع کی روشنی میں پڑھ کر کمزور ہو چکی ہیں، لیکن حافظہ تیز ہو چکا ہے کہ ان کو علامہ اقبال کی یہ نظم اب ازبر ہو چکی ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ بہرحال ہمیں نہیں معلوم کہ اس نظم کو یاد کرنے میں علامہ اقبال کی شاعری کا کمال ہے یا لوڈ شیڈنگ کا جمال۔ پورا کا پورا نظام آپ کو غصے میں مبتلا کرنے کے لیے مصروف ہے، چاہے وہ دودھ والا ہو، چاہے بھتہ خور افراد ہوں، لینڈ مافیا والے افراد ہوں، درزی ہو، دکاندار ہو، ڈاکٹر ہو یا کوئی اور دوست۔ میں کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے کیے ہوئے ہیں جرمانے۔ دستانے کی بجائے لوگوں نے ہر شخص جو ہے اپنا اپنا حصہ بٹورنے کے لیے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ گویا لگتا یہی ہے کہ ہم نے ان مصیبتوں کو ووٹ دیے ہیں، سیاستدانوں کو نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان مصیبتوں جن کا تعلق بعض اوقات نظام، سسٹم اور دوسروں سے ہوتا ہے، ہم اس کی سزا اپنے سے کمتر کمزور لوگوں کو دیتے ہیں اور سارا غصہ مظلوموں پہ اتارتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں عوام کی سطح پر، نچلی سطح پر، پرائیویٹ سطح پر، نجی سطح پر مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی سسٹم ہمیں کچھ نہیں دے رہا تو ہم ایک دوسرے کو کچھ دے دیں۔ یہ تمام وجوہات خارجی وجوہات تھیں۔ اب آئیے ہم داخلی وجوہات کی طرف چلتے ہیں، یعنی وہ وجوہات جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہو۔ کمپیوٹر سائنس میں اکثر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا انٹیل انسائڈ، یہ لکھا ہوا بھی دیکھ لیجئے سیٹن انسائڈ، یعنی شیطان آپ کے اندر۔ اور حقیقت میں ہے کہ انسان جب غصے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اندر شیطان اس طرح گھوم رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے جس طرح کے خون۔ کون سی وجوہات ہیں جو آپ کو غصے میں مبتلا کر سکتی ہیں؟ کوئی جسمانی نقص ہے، غربت، کل ذہنی، علاقہ، خاندان، پاکستان، یعنی انسان کا پاکستان میں پیدا ہونا اور پاکستانی ہونا خود بھی ایک غصے کا سبب بنتا ہے کہ میں پاکستان میں کیوں پیدا ہوا، کینیڈا یا امریکہ میں کیوں نہیں پیدا ہوا۔ حالانکہ اگر ایک انسان عدل پہ یقین رکھے تو وہ اس آیات کو کبھی نہیں بھولے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ خدا کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ تو یہ کہنا ہے کہ اللہ نے مجھے ہی منتخب کر لیا ہے مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، یہ خود اللہ کے عدل پر شک کرنے کے مترادف ہے۔ ایک اور وجہ جو ہم خود پیدا کرتے ہیں غصہ لانے کی، وہ ہے سستی۔ سستی کی وجہ سے کام بلکہ ان کے انبار جمع ہو جاتے ہیں۔ جب کام میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ کام چھٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ نقصان میں، انسان جو ہے وہ غصے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سستی ہے کہ جس کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ وائے ہو ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں الکساتے ہوئے آتے ہیں۔ سورہ ماعون آیت نمبر 4۔ دیکھیے اب یہ ڈور کلوزر، ڈور اسٹاپ ان کو لینا تھا، لگانا تھا، سستی کاہلی کی وجہ سے ڈور اسٹاپ دروازے پہ نہ لگا سکے، چنانچہ انہوں نے ایز اٹ از دروازے کے نیچے رکھ دیا ہے، جو اب خود ڈور کو اسٹاپ کرنے کے کام آ رہا ہے۔ حسد ایک بڑی وجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے حاسد سے زیادہ مظلوم آدمی کسی کو نہیں دیکھا، یعنی ایک حاسد جو ہے خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور زندگی بھر بیچارگی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب فیورزم کو فروغ دیا جاتا ہے، گھر میں، کمپنی میں کسی خاص شخصیت کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بے جا حوصلہ افزائی کی جاتی ہے،
اس طرح وہ لوگ جو تعریف کے مستحق ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ غصے کی ایک وجہ لالچ بھی ہے کہ انسان لالچ میں اس طرح مبتلا ہوتا ہے کہ پہلے وہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر کا بادشاہ، پھر اس کو تمنا ہوتی ہے اپنے شہر کا، پھر ملک اور پھر دنیا، پھر خدائی کا تعاقب۔ فرعون کی طرح پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دینے لگتا ہے۔ وجوہات کچھ بھی ہوں، آپ کے جسم کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو آپ کے جسم میں کچھ تغیرات کا سبب بنتی ہیں۔ بیسیکلی آپ کے جسم میں 2 ہارمون ہیں جو آپ کے جسم میں غصے کے وقت تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ پہلا ہارمون ایڈرینلین، دوسرا ہارمون کورٹیزول۔ ایڈرینلین کو ہارمونز کا پرنس کہا جاتا ہے اور یہ فائٹ اور فلائٹ کے کام آتا ہے۔ فائٹ یعنی جو انسان مضبوط ہو، غلبہ حاصل کر سکتا ہو، وہ فائٹ کرتا ہے، لڑتا ہے اور اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ فلائٹ یعنی بھاگنا، جو لوگ کمزور ہوں یا دوسری صورت میں حادثہ یا دشمن بہت بڑا ہو، مثلا زلزلہ، آندھی، طوفان، تو انسان کو بھاگنے میں عافیت ہوتی ہے۔ بہرحال آپ ہاتھ کا استعمال کریں یا پیر کا، دونوں صورتوں میں آپ نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں وہ غلبہ حاصل کرتے ہیں، جن لوگوں کے پیر مضبوط ہوتے ہیں وہ بھاگ جانے میں عافیت محسوس کرتے ہیں۔ حیدر کرار اور میدان سے فرار لوگوں کی پہلے بھی کمی نہیں تھی اور آج بھی نہیں۔ یہ ہارمون دل کی دھڑکن میں اضافہ کرتا ہے، خون کی نالیوں کا سکڑاؤ بڑھاتا ہے، بلڈ پریشر کی زیادتی ہوتی ہے، عضلات کی حرکت یعنی مسل موومنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، سیریبریشن مینٹل ایکٹیویٹی دماغی تحریک زیادہ ہو جاتی ہے، خون کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کسی بھی حادثے سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عام حالت میں آپ پانی کا گلاس نہیں اٹھاتے، جب گھر میں آگ لگتی ہے تو بالٹی کی بالٹیاں پانی بھر بھر کے آگ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ عام حالات میں 2 قدم چلتے ہوئے آپ کو نقاہت ہوتی ہے، اور جب کہیں حادثہ ہوتا ہے اور گاڑی آپ کو کچلنے کے در پہ ہوتی ہے تو وہاں سے آپ فوراً بھاگتے ہیں۔ تو ایڈرینلین نہ ہو تو حادثے سے بچنے کی کوئی صورت نہ نکلے اور آپ حادثے کا فوری طور پہ شکار ہو جائیں بغیر کسی مدافعت کے۔ دوسرا ہارمون کورٹیزول کہلاتا ہے، جو بخار میں کمی کرتا ہے، قوت مدافعت میں کمی کرتا ہے، گلوکوز میں زیادتی کرتا ہے، تیزابیت بڑھاتا ہے اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان کسی حادثے کا شکار ہو، اس کو انرجی کے لیے گلوکوز کے لیے چاہیے، اس کو ریسٹ چاہیے، جسم میں موجود معدے میں موجود غذا کی فوراً ڈائجسشن درکار ہے تاکہ انرجی مل سکے۔ چنانچہ دونوں ہارمونز دیکھا جائے آپ کے لیے حادثے کی وجہ سے آپ کو ایک بیک اپ فراہم کرتے ہیں، انرجی پرووائڈ کرتے ہیں۔ بظاہر یہ دونوں ہارمون، اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو ایمرجنسی میں ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں ان کی جیب میں قلم ہو یا نہ ہو، ان دونوں ہارمونز کے انجیکشن ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ اگر کوئی مریض کسی کریٹیکل کنڈیشن کا شکار ہو تو یہ دونوں انجیکشن اس کو لگا دیے جاتے ہیں۔ ایڈرینلین انجیکشن کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس کو سینے میں گھونپ کر ڈائریکٹ دل میں اتار دیا جاتا ہے تاکہ انسان کی دل کی دھڑکن بحال ہو سکے۔ لیکن یہی ہارمون جب مسلسل غصے کی وجہ سے جسم کے اندر عام مقدار سے زیادہ ہو جائیں، ایکسس میں ہو جائیں، تو پھر یہ بیماری اور بیماری کے بعد موت کا سبب بنتے ہیں۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ خطرات۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد علیہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ انسان غصے کی وجہ سے، کورٹیزول کی سیکریشن کی وجہ سے حساسیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ حساسیت انسان کو الرجی انسان کو زکام میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات یہ الرجی پرماننٹ بھی ہو جاتی ہے اور مستقل طور پر انسان کے ساتھ دائمی شکل میں موجود رہتی ہے۔ تیزابیت کی وجہ سے، السر کی وجہ سے انسان ہمیشہ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے اور کھانے پینے کے باوجود کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ غصے میں آتے ہیں بعض اوقات ان پر دل کا دورہ پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور خون کی نالیاں تنگ، جس کی وجہ سے دل کو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے. تو انجائنا، بلڈ پریشر کی بیماریاں اس سے ہو سکتی ہیں. فالج، اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو تو خون کی پتلی پتلی نالیاں پھٹ سکتی ہیں. خون کا بہاؤ، خون رگ کا پھٹ جانا انسان کو بے ہوشی اور معذوری میں مبتلا کر سکتا ہے. اگر آپ کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے تو جو دماغ کا حصہ اس رگ سے خون وصول کرتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا اور بعد میں ہمیشہ کے لیے معذوری کا شکار ہو جائیں گے. کیوں کہ دماغ، دل اور عضلات یہ وہ 3 قسم کے ٹیشوز ہیں کہ جو کبھی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے. تو انسان بیچارہ دماغ کی رگ پھٹ جانے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے. اگر دماغ کا وہ حصہ جو نان فنکشنل ہو چکا ہے، ٹانگوں کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، تو انسان چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے. ہاتھوں کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے تو ہاتھوں کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. زبان کو کنٹرول کرتا ہے تو انسان گونگا ہو جاتا ہے. قوت مدافعت انسان کی غصے کی وجہ سے اور کورٹیزول کی ایکسس کی وجہ سے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی قسم کی مدافعت سے عاری ہو جاتا ہے. اور ون آف دا فنکشن آف ڈیفنس یا امیونٹی سسٹم از ٹو اسٹاپ کینسر. کینسر کیا ہے؟ آپ کے کسی بھی ٹیشو کی انکنٹرولڈ گروتھ جو آپ کے دماغ کے کنٹرول میں نہ ہو. تو جب آپ کینسر کے شکار ہوتے ہیں، جب آپ غصے کا شکار ہوتے ہیں تو کینسر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی ٹیشو انکنٹرولڈ طریقے سے گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر یہ سب نہ بھی ہو تب بھی مختلف بیماریاں جیسے کہ بتلایا گیا ہے، شوگر کی ایکسس ہے، السر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ اٹیکس ہے، اسٹروک ہے، کی وجہ سے انسان غذا کی عادت چھوڑ کر دوا کی عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور وہ دوائیں اس طرح کھاتا ہے کہ جیسے کھانا کھاتا ہے. اور بعض اوقات جب دوا پیش کی جاتی ہے تو وہ چھری کانٹوں کو بھی طلب کرتا ہے کہ تاکہ دوا کو کھانے کی طرح کھا سکے. لیکن یہ دوائیں اس کی جسمانی مشکلات، مسائل تو حل کر سکتی ہیں لیکن روحانی سکون نہیں دے سکتی. مینٹل پیس حاصل کرنے کے لیے وہ نشہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ ہیروئن کا ہو چاہے وہ افیم کا. اور اگر وہ یہ نہ کر سکے تو پھر وہ بیچارہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے اور لوگوں سے دور ہو کر اجنبی بن کر زندگی گزارتا ہے اور آخر میں اچھوت کی شکل اختیار کر جاتا ہے. راتوں کو نیند نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی، اسی ٹینشن میں دن و رات گزارتا رہتا ہے. کچھ نوجوان اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، سگریٹ سے داغتے ہیں، اور کچھ خواتین اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لیتی ہیں. یعنی خودکشی کی طرف سفر غصے کی وجہ سے. امیر شہر غریب شہر فاقوں سے مر گیا آخر، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. تو انسان جو ہے وہ دوا کی زیادتی کی وجہ سے اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ بالآخر خودکشی کرنے ہی میں عافیت سمجھتا ہے. یہ وہ خطرات تھے، یہ وہ سائیڈ ایفیکٹس تھے، یہ وہ کمپلیکیشنز تھیں جو زیادہ غصہ کرنے والوں کے اندر ہارمونز کی ایکسس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ وہ غصے کی زیادتی میں مبتلا ہے اور آئندہ وہ ان خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ یعنی علامات غصہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے غصے کو بنیادی طور پہ ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک متحرک غصہ اور دوسرا غیر متحرک غصہ، یعنی ایکٹیو اینگر اور پیسو اینگر.
ایکٹیو اینگر یعنی متحرک غصے کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو با اختیار ہوتے ہیں، یعنی باس، حکمران، مافیا، مرد حضرات۔ کچھ خواتین کو زن مریدوں کے حوالے سے شک ہے کہ وہ اس زمرے میں نہیں آتے، یعنی متحرک غصہ ان کو نہیں ہوتا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا غصہ اتارنے کی، دل کے بھڑاس نکالنے کی صلاحیت اور اختیار رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ اس قسم کے ایٹیٹیوڈز کا مظاہرہ کرتے ہیں، مثلا دھمکی آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، تم ہی فساد کی جڑ ہو، تمہاری وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور اس کے بعد ٹارچر یا اذیت رسانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تقریبی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، گھر میں چیزوں کی توڑ پھوڑ، دوسروں کا نقصان اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی نقصان کیا جاتا ہے، اور یہ کچھ نہ ہو سکے تو لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اہانت کی جاتی ہے، تحقیر کی جاتی ہے، لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے لیے رسوائی کا سامان پیدا کیا جاتا ہے۔ عموماً اگر کوئی غلطی آپ سے ہو جائے تو آپ اس غلطی کا الزام دوسروں پہ رکھتے ہیں، اور وہ بیچارہ سب سے زیادہ معتوب ہوتا ہے، نقصان میں رہتا ہے، جو سیدھا سادہ ہوتا ہے، اسکیپ گوٹ یعنی قربانی کا بکرا۔ چنانچہ ایسے لوگ اپنی ناکامیوں کا سارا الزام ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ ٹین ایجرز، نوجوان افراد بعض اوقات غصے کا شکار ہو کر جنونی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، عجیب و غریب ڈریسز پہنتے ہیں، عجیب و غریب بالوں کے سٹائل بناتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروا سکیں اور اپنے غصے کا اظہار کر سکیں۔ بعض اوقات لوگ غیر متوقع رویہ اختیار کرتے ہیں، جس طرح اس مچھلی نے کیا کہ اپنے ہی کھلانے والے ہاتھ کو ڈس لیا۔ تو بعض اوقات غصہ کرنے والے افراد یہ خیال نہیں کرتے کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہے، یا ایسا کرنے سے لوگوں کی بے عزتی ہوگی، یا اس طرح گفتگو کرنے سے بد اخلاقی کا مظاہرہ ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو غصہ کرنے والے افراد ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مثلا اتنا شدید خود غرضانہ رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ بچے کو بھی اس کا جائز حق نہیں دیا جاتا۔ بعض اوقات غصہ آدمی کے اندر کینے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور غصے کے دوران جو انتقامی جملے یا دھمکیاں وہ دیتا ہے وہ اس کے ذہن سے نہیں نکلتی۔ ان دھمکیوں اور ان انتقامی کارروائیوں کو نبھانے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے وہ مستقل کینے، عداوت اور دشمنی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب آئیے اس غصے کی طرف جس کو ہم غیر متحرک غصہ کہتے ہیں، جو لوگ نسبتاً بے اختیار ہوتے ہیں، مثلاً بچے، مثلاً غربا، ماتحتین آفس کے اندر، عوام الناس اور عورتیں۔ کچھ مرد حضرات ساس پر احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ ان کا تعلق غیر متحرک غضب کرنے یا غصہ کرنے والوں سے نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے لیے آپ فی العالم سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی جو افراد اپنے غصے کا اظہار نہ کر سکیں یا دل کی بھڑاس نہ نکال سکیں، ایسے لوگ غیر متحرک غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اگر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے وہ غصہ نہ اتارا، اس کو کہیں پازیٹیولی ڈائیورٹ نہیں کیا، تو وہ خود ایک اور آفت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایسے افراد جو غصہ نہیں اتار پاتے اور غصہ بدستور دل میں رکھتے ہیں، مصنوعی رویہ اختیار کر لیتے ہیں، بات کو چھپایا جاتا ہے، اگر بات آشکار ہو جائے حقیقت کو مسخ کیا جاتا ہے، زبردستی مسکرایا جاتا ہے۔ گھروں میں اس قسم کے معاملات عام ہیں کہ شوہر جب رات کو گھر آتا ہے تو بیوی ساس کی طرف سے ہونے والے مظالم کو ڈسکس کرنے کی بجائے چپ
سادنے پر اکتفا کرتی ہے اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہے، لیکن اس بے عزتی اہانت کو نہیں بھولتی جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ روا رکھی گئی۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر کے کان بھرتی ہے، چغلی، غیبت، اکسانا، ورغلانا، گمراہ کرنا، یہ تمام اسٹیپس ہیں جو غصے کے دوران انسان کو پیش آتے ہیں۔ یعنی غصہ جو ہے وہ ساز بہو کے ڈرامے کی طرح ہے جس کی آخری قسط کبھی نہیں آتی، اور وہ شکل بدل بدل کر انسان کے سامنے آتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ عموماً خواتین مثلا سارا الزام اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ میں ہی سارے فساد کی جڑ ہوں، میں ہی ملزم ہوں، میں ہی مجرم ہوں، اور جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں اس گھر میں لڑائی جھگڑا، نقصان، فتنہ و فساد پیدا ہوا ہے، چنانچہ مجھے ہی اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسی خواتین، ایسے لوگ اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں، بلکہ پیش کرتے ہیں۔ تکلیف ہو، نقصان ہو، ذلت ہو، ناکامی ہو، ان کو کسی بات کا کوئی غم نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کسی سے کوئی مدد مانگتے ہیں۔ جل جائیں گے تنہا کڑی دھوپ میں، لیکن دنیا سے کبھی سایہ دیوار نہ لیں گے۔ تو یہ لوگ بیچارے دوسروں کے بھی کام کرتے ہیں، اپنے بھی کام کرتے ہیں، لیکن زبان پر کبھی شکوہ نہیں لاتے۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو تو فائدہ ہو جائے، لیکن خود اس شخص کو کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کام کی زیادتی کی وجہ سے، اسٹریس، ٹینشن کی وجہ سے اور پریشانیوں کی وجہ سے وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اپنی عمر سے کئی سال بڑے نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پریشانیوں اور مصیبتوں کو اپنے سر لیا اور تمام الزام کو اپنے اوپر تھوپ لیا۔ ایک عجیب صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ صورتحال نوجوان نسل میں زیادہ پائی جاتی ہے، کہ انسان غصے کا شکار ہو کے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے تو بات چیت بند کر دیتا ہے، لیکن اجنبی لوگوں سے لنکس بڑھاتا ہے، گھر والوں کی برائیاں کرتا ہے، بعض اوقات راتوں کو تنہا نکل جاتا ہے۔ آج کل جو تیزی سے بڑھتی ہوئی چیٹنگ اور SMS ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ اور کیوں آج کل کی نوجوان نسل اس میں مبتلا نظر آتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوان نسلوں کو، لڑکے لڑکیوں کو اپنے گھر میں وہ حوصلہ افزائی، تعریف، وہ خوشی، وہ دوستی، وہ محبت نہیں ملتی جو اجنبی افراد ان کو دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک لڑکی مسلسل اپنی ماں کی جھڑکیاں سنے، ایک لڑکا مسلسل اپنے باپ کی ڈانٹ سنے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نوجوان جہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اولادیں جہاں جس کمرے میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں، اس کمرے میں ان کے والدین، والد، والدہ کوئی آ جائے تو وہ اس کمرے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو ٹی وی بند کر دیں گے، نیٹ پر ہوں گے تو نیٹ آف کر دیں گے، پڑھ لکھ رہے ہوں گے تو کتابیں ہاتھ میں لے کے دوسری طرف چلے جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے اندر ایک خوف سا ہوتا ہے کہ اب یہ آ گئے ہیں اور اب ہمیں جھڑکیاں دیں گے، ڈانٹ سنائیں گے اور دن بھر کا حال احوال پوچھیں گے، باس پرس کریں گے۔ تو ایسے میں بہتر ہے کہ گھر والوں سے دور رہا جائے۔ کچھ لڑکے یہ وتیرہ بنا لیتے ہیں کہ صبح نکلتے ہیں اور رات کو گھر آتے ہیں۔ خواتین یا لڑکیاں اگر نہیں نکل سکتی تو گھر میں رہتے وہ ایبسینٹ مائنڈیڈ ہوتی ہیں، ٹی وی میں اوور آکوپیشن، SMS یا انٹرنیٹ پہ ایکسٹرا ٹائمنگ، اپنے خیالوں میں اپنی دھن میں مگن رہنا، یہ تمام چیزیں وہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں۔ تو خدارا اپنے بچوں پر غصہ کرنے کی بجائے ان کو پیار و محبت دیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ان سے گفتگو کریں کہ وہ تمام چیٹنگ اور SMS کا رخ آپ کی طرف کر دیں۔ ایک اور جو نشانی ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے، وہ لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلسل ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، مسلسل ان کو سزا دی جا رہی ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کریں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں
اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو آس پاس کے ماحول سے کاٹ دیتے ہیں، چاہے وہ گھر ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ رشتہ دار حضرات ہوں۔ میری بلا سے مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، یعنی ماحول سے متعلق مکمل طور پہ کٹ آف۔ آپ کو یہ نہیں غرض کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، گھر میں کوئی بھوکا ہے، گھر میں کوئی سو رہا ہے، گھر میں کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ گھر میں ایک اجنبی شخص کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جو اس قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر۔ آبسیشن یا آبسیسو بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر، انسان کے دماغ میں ایک مسلسل سوچ آ رہی ہو۔ مثلا کچھ لوگوں کے اندر ایک مسلسل سوچ آتی ہے کہ میں نجس ہوں، میں ناپاک ہوں، میرا وضو نہیں ہے، یا میری نماز صحیح نہیں ہوئی، میری رکعت دوسری ہے یا تیسری، وغیرہ وغیرہ، شکیات نماز، کثیر الشک جنہیں کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کمپلژن یا کمپلسو بیہیویئر کہ جس میں آدمی ایک عمل بار بار کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو یہ شک ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ ہے، تو آپ بار بار وضو کریں گے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ میری نماز صحیح نہیں، تو آپ بار بار نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کے دل میں یہ شک بیٹھ گیا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو بار بار دروازے کو چیک کرنے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے انسان کے اندر آبسیشن پیدا ہوتا ہے، مسلسل سوچ، اور اس کے بعد کمپلژن پیدا ہوتا ہے، مسلسل عمل۔ ہاتھ دھونا، ناخن کترنا، بار بار پلکیں جھپکانا، یہ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کی مثالیں ہیں۔ معلوم نہیں لوگوں کو خمس کے حوالے سے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کب ہوگا کہ بار بار وہ خمس نکالیں، یہ کہتے ہوئے کہ پتہ نہیں پچھلی مرتبہ خمس صحیح نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا۔ ایسے موقع پہ تمام نفسیاتی مریض خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ فرار، آخر میں حقیقت سے فرار ہوتے ہیں، خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں، قطع تعلق ہو جاتے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ گھر چھوڑنے، وہ جگہ چھوڑنے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنی گفتگو کے چھٹے مرحلے یعنی علاج کی طرف چلتے ہیں۔ ان تمام مسئلوں کا علاج کیا ہو؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹلز میں دو قسم کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، ایک او پی ڈی ٹریٹمنٹ اور ایک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ۔ او پی ڈی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ مریض عموماً کسی ایمرجنسی کیفیت سے دو چار نہیں ہوتا اور او پی ڈی میں بیٹھ کر وہ ڈاکٹر کا انتظار کرتا ہے اور اپنی باری آنے پر ڈاکٹر کو اپنا احوال سناتا ہے، ڈاکٹر اس کے لیے دوا لکھتا ہے۔ کہیں سے کسی کراہنے کی، بلیڈنگ کی یا جسے کہتے ہیں کھانسی کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ وہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے، کسی بھی وقت ایکسپائر ہو سکتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے فوراً اس کا علاج کرتا ہے تمام کام چھوڑ کے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ او پی ڈی ٹریٹمنٹ میں مریض ڈاکٹر کا انتظار کرتا ہے اور ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میں ڈاکٹر مریض کا انتظار کرتا ہے۔ او پی ڈی ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کو روکنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرے۔ یہ عموماً اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب غصہ بہت زیادہ شدید نوعیت کا نہ ہو یا غصے کے درمیان کی حالتیں ہوں۔ پہلا اسٹیپ سامنا کریں، یعنی فیس دا فیکٹ، اور سامنا کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو مسئلے کو ذہن میں رکھنا ہے، نہ کہ شخص کو۔ ہم عموماً شخصیت کو مسئلہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ مسئلہ الگ چیز ہے، شخصیت الگ چیز ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، کسی نے لائٹ آف کر دی کہ مجھے سونا ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں ابھی کھانا نہیں لگے گا، 1 گھنٹے بعد لگے گا۔ آپ کو کہیں جانا ہے، آپ کو پیسے نہیں دیے جا رہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ میرے دشمن ہیں، امی میری دشمن ہے، ابو میرے دشمن ہے، بھائی میرا دشمن ہے، میرا شوہر میرا دشمن ہے، میری ساس تو ہے ہی میری دشمن، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ کسی انسان کو اپنا دشمن سمجھنے سے بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے جس کی وجہ سے وہ دشمنی پیدا ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ کام سے خوفزدہ ہونے سے بہتر ہے اس میں کود پڑو، بجائے اس کے کہ آپ شتر مرغ کی طرح اپنی گردن ریت میں دبا کر بیٹھ جائیں۔ فیس دا فیکٹ کہ پرابلم کیا ہے۔ نمبر 2، آگے دیکھیں نہ کہ پیچھے۔
بعض لوگ ایک مسئلے کو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں اور تمام ماضی کی رودات کو حل کرنے کی اور اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے جو ہے مجھے کھانا وقت بھی نہیں دیا، کل بھی نہیں دیا تھا، تم ہمیشہ یہی کرتی ہو، میں نے تمہیں اس طریقہ کہا تھا تم نے اس طریقہ نہیں کی، تم ہمیشہ جو ہے میرے کام کو امپورٹنس نہیں دیتی، دوسرے کام تمہارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو مسئلہ درپیش ہے اس کو حل کریں، پیچھے کی نہ سوچیں۔ جو اہم چیز ہے وہ ہے سنیے مگر غور سے، سنجیدگی سے۔ لوگ عموماً سنیے کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ انتظار کرنا اپنی باری کا، کہ کب سامنے والا بولتے بولتے تھک ہار کے خاموش ہو اور میں اپنی رودات بیان کرنا شروع کروں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بولنے کے ضد سننا نہیں بلکہ انتظار کرنا ہے۔ اگر آپ فقط انتظار کر رہے ہیں، سن نہیں رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ وہیں کھڑا رہے گا، حل نہیں ہوگا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ سنیں تو متفقہ نکات پہلے سنیں اور غیر متفقہ نکات بعد میں سنیں۔ یعنی جو باتیں آپ دونوں کے درمیان مشترک ہیں، دونوں ایگریڈ کرتے ہیں، دونوں فریقین، اس کو پہلے حل کر لیں، اس کے بعد دوسرے نکات کو، اس کے بعد وہ وجوہات تلاش کریں جن کی وجہ سے وہ مسئلہ ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی چھپی ہوئی بات ہوتی ہے، غیر اہم بات ہوتی ہے، ٹیکنیکل بات ہوتی ہے اور ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلاً بھائی لائٹ گئی، آپ نے غصے میں اپنے بیٹے کو ڈانٹا، بھائی تم نے جنریٹر کیوں نہیں چلایا، وہ ہمیشہ لیٹ کر دیتے ہو۔ تو پتہ ہے چلا کہ بھائی کل جو لائٹ گئی تھی یا ابھی جو لائٹ گئی ہے وہ 5 گھنٹے کے لیے گئی ہے اور جنریٹر میں موجود پیٹرول نہیں ہے، یا کل جو لائٹ گئی تھی اس میں سارا پیٹرول خرچ ہو گیا۔ استری کرنے کو کہا تھا، بھائی اس لیے استری نہیں ہوئی کہ لائٹ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے تمہیں بریانی بنانے کا کہا تھا، آپ نے کہا کہ گھر میں جو ہے وہ گوشت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آرشمیدس کہتے ہیں کہ جب وہ پانی میں اترا تھا نہانے کے لیے تو پانی کی سطح تالاب میں، سوئمنگ پول میں تھوڑی سی اوپر ہو گئی، تو اس نے فوراً کہا کہ میں نے پا لیا یوریکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر گھریلو ناچاتی یا جھگڑے کا لیول اوپر آ جائے تو فوراً دیکھیں کیا میں خود اس کا سبب تو نہیں۔ یعنی آپ پانی میں کوئی چیز ڈالیں تو اس چیز کی وجہ سے پانی کی سطح اوپر ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں خود اس گھر میں داخل ہوا ہوں تو کیا خود ہی میں اس گھریلو جھگڑے کی وجہ تو نہیں۔ اور جب آپ کو وجہ پتہ چل جائے تو حل نکالیں، اور اگر کوئی شخص حل نکالنے میں کوتاہی سے کام لے اور آپ کا ساتھ نہ دے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص خود مسئلے کی جڑ ہے۔ If you are not the part of solution, then you are the part of problem۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے نہیں حل کرنا مسئلہ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، رہن دو، یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا، یہ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائے گا۔ مثلا لڑکے کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں سدھرے گا، یہ نہیں پڑھے گا، تو بھائی آپ اس کو پڑھائیں گے، اس کو ٹائم دیں گے، سمجھائیں گے تو وہ پڑھے گا، سمجھے گا۔ اگر آپ مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے تو آپ کبھی بھی اس کو پریکٹیکلی حل کرنے کی اپنی طرف سے قربانی نہیں دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص مسئلے کو حل کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ حل کا حصہ نہیں بلکہ وہ خود مسئلے کا حصہ ہے۔ جب بھی گفتگو کو سنیں، ڈسکشن کریں تو کوشش کریں سلوشن ایسا نکلے کہ جس میں دونوں فریق یہ سمجھیں کہ میں جیت گیا۔ یعنی فرض کر لیں کہ آپ نے کہا کہ بھائی مجھے چائے جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے جب بھی میں گھر آؤں، اور بیگم کہہ رہی ہیں اگر میرا موڈ ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ چائے کو تھرمس میں بنا کے رکھ لیں، ان کو بھی گھر آنے پر چائے مل جائے گی، اور اگر آپ گھر میں موجود نہ ہو تو بھی چائے موجود ہوگی۔ تو ون ون پوزیشن کہ دونوں فریق خوش ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہار گیا یا میں ہار گئی یا میں جیت گیا یا میں جیت گئی۔ اور جب مسئلے کو حل کر لیں تو اس پہ عمل کریں۔ مثلاً بعض اوقات بعض جگہوں پہ دو بھابھیوں کے درمیان، ساس اور بہو، ساس اور نند کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، کاموں کے حوالے سے جھگڑا ہو جاتا ہے، تو کاموں کو تقسیم کریں، ایک دن آپ کریں، ایک دن دوسرا کریں، یا کاموں کو ڈیوائڈ کر لیں ایک ہی دن میں کہ کپڑے دھونا آپ کی ذمہ داری، کھانا پکانا فلاں کی ذمہ داری، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کام کو انجام دیں، بجائے اس کے کہ آپ
کام سے منہ چرائیں، صرف اپنے کمرے پہ نظر رکھیں، اپنے کام پہ نظر رکھیں اور دوسرے کو بالکل اگنور کر دیں۔ گاہے بگاہے جو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس پر اپنے اوپر مواخذہ کریں، احتساب کریں کہ بھئی جو آپ نے عہد کیا تھا آپ نے وہ پورا کیا یا نہیں۔ بار بار جائزہ لیں دوسروں کا، حالات کا، چاہے اس میں آپ اکیلے کیوں نہ ہوں، اور آخر میں معاف کر دیں، کیونکہ اگر آپ کسی کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو معاف کرے گا۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، ایک یہودی نے ان کو روک لیا اور کہا کہ مجھے میرا قرض واپس کرو۔ رسول اللہ نے کہا کہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں کہ میں تمہارا قرض واپس کر سکوں۔ اس نے کہا قرض تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا ورنہ تم اس جگہ سے نہیں ہل سکتے۔ رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی اسی جگہ پر کھڑا ہوا ہوں۔ جب اصحاب رسول وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ نے بات بیان کی۔ اصحاب نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ اس یہودی کی بات میں کیوں آ رہے ہیں؟ جب پیسے ہوں تو دے دیجیے گا، اور یہاں اس کے حکم کی اتباع یا اس کے حکم کو ماننا ضروری نہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ حق پر ہے، مجھے اس کی بات ماننی چاہیے۔ کافی دیر گزر گئی، دھوپ میں رسول اللہ کھڑے رہے، یہودی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اصحاب رسول اس یہودی کے پاس آئے اور کہنے لگے اے خدا کے بندے، یہ نبی ہے، اس کو نماز تو پڑھنے دو۔ یہ سننا تھا کہ وہ یہودی جو ہے رسول اللہ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ ہماری کتاب توریت میں جس آخری نبی کی صفات میں تحمل مزاجی اور حلم لکھا ہوا ہے میں دیکھ سکوں آپ کے اندر آگ کے اندر ہے تو میں آپ کو اپنا نبی مان لوں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ چوتھے امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی کنیز نے شوربے کا پیالہ جو ہے آپ کے کپڑوں پر گرا دیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کچھ کہتے آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے اگر وہ ان کو کچھ نہ کہتے تو آپ دنیا والے یہ کہہ سکتے تھے انہوں نے اپنے غصے کو اندر دبا لیا، نہیں، بلکہ معاف کرنے کے بعد آزاد بھی کر دیا کہ کسی قسم کا کوئی کینہ نہ رہ جائے۔ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں رمضان کے شروع میں ایک دفتر بنا لیتے اور رمضان کے اختتام پر اپنی کنیزوں اپنے غلاموں کو بلا کر کہتے کہ تم نے فلاں دن فلاں وقت میری نافرمانی کی تھی، آج میں اس کو معاف کرتا ہوں، تم لوگ بھی مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں کسی کام سے، غلام کافی دیر تک گزر جانے کے باوجود واپس نہیں آتا، امام اس کے پیچھے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھا سو رہا ہے۔ امام جو ہے اس کو پنکھا جھلنے لگتے ہیں اور جب اس کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو وہ ہوش میں آ کر شرمندہ ہو کر گھبرا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے بنایا ہے۔ فقط اتنی سی بات کہہ کہ اس غلام کو ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی میں لے لیتے ہیں۔ مولا علی نے جس طرح عمر بن عبدود کو معاف کیا، آپ کے سامنے یہ واقعہ کئی مرتبہ پڑھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جب اس شخص نے آپ کے چہرہ یا اقدس پر تھوکا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے سینے سے اتر آئے، اور جب پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو زیر کرنے کے بعد چھوٹ کیوں دی تو آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے عمل میں میرا نفس شامل ہو جائے، یعنی اگر مولا علی اس کو مار دیتے تو ہو سکتا ہے اپنے نفس اور اپنے غصے کی وجہ سے اس کو مار دے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے ساتویں امام، کہتے ہیں کہ آپ غصے کو پینے میں بہت مشہور تھے،
جبھی آپ کا نام جو ہے وہ کاظمین جو ہے کاظم پڑا، اور جہاں پہ ان کی جائے شہادت ہے وہاں کا نام ہی کاظمین ہے۔ اور حقیقت ہے، آپ یہ نوٹ کریں اس بات کو کہ جب انسان کے اندر کوئی صفت پیدا ہوتی ہے تو در و دیوار اور وہ جگہ اس صفت کے غماز بن جاتے ہیں، اس صفت کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ نجف میں آپ کو ایک عجیب جاہ و جلال ہیبت نظر آئے گی، کاظمین میں ایک حلم جیسی ٹھنڈک نظر آئے گی، کربلا میں آپ کو ماں کی ممتا نظر آئے گی۔ تو ہمارے ائمہ خود رسول اللہ حلم کا پتلا تھے، جب انہوں نے معافی کو، حلم کو، صبر و تحمل کو اپنا شعار بنایا، تو ہم کیوں اپنے چھوٹوں پر، کمزوروں پر، اپنے جونیئرز پہ غصہ کر کے اس صفت کو، اس اجر کو جو حلم کی صورت میں ہمیں ملنے والا تھا ضائع کریں؟ اور اگر آپ کچھ نہ کر سکیں تو مزاح پیدا کریں، غصے میں آنے کی بجائے مصیبت کو گلے لگائیں اور خود پر ہنسنا سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں پر ہنسیں۔ خود پر ہنسنے سے انسان اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک اہم بات، اگر عورت غصے میں ہو تو اس کو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ اصول نمبر 1، بولیے، چاہے آپ کو ہوں ہاں سے کام لینا پڑے، اور جب وہ اپنی آدھی گفتگو مکمل کر لے اس کے بعد اپنی ہوں ہاں کو ہاں ہاں میں تبدیل کر دیں، یعنی اس کی ہاں میں ہاں ملائیے کہ ٹھیک کہہ رہی ہو، تم ہی حق پر ہو، اور تمہاری نند جو ہے وہ ہمیشہ غلطی پر ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیوں لوگ تمہاری بے عزتی کے در پہ ہیں۔ اور اصول نمبر 3، جب اپنی گفتگو مکمل کر لے تو اس کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلائیں۔ بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم کہو تو میں ابھی بات کروں امی سے، تو وہ کہیں گی کہ نہیں، ابھی تو بہت رات ہو رہی ہے، 12 بج رہے ہیں، کل بات کر لیے گا۔ اور آپ دیکھیے گا ان 3 اصولوں کو اپنا کر کہ صبح سب سے پہلے بیگم کا جملہ یہ ہوگا کہ چھوڑیے اتنی سی بات کو کیا پتنگڑ بنانا۔ تو عورت کا غصہ کم کرنے کے لیے مرد کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی ہاں میں ہاں ملائی جائے اور اس کو مکمل حمایت کا یقین دلایا جائے۔ اگر مرد غصے میں ہو، اصول نمبر 1 خاموشی، دوسرا اصول اس سے زیادہ اہم، اور تیسرا اس سے بھی زیادہ اہم۔ تو بہتر یہ ہے کہ بولنے دیا جائے، جو کچھ بولا جا رہا ہے اس کو سنا جائے، اور مصلحت کا خاص خیال رکھا جائے۔ مثلا اگر وہ یہ کہیں غصے میں کنگھی کہاں رکھی ہے، آپ خاموش ہیں، غصے میں وہ پوچھیں چائے بنی یا نہیں بنی، آپ خاموش ہیں، تو ایسا مارل خاموشی، ایسی خاموشی جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ جب عورت غصے میں ہو تو مرد ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، اور جب مرد غصے میں ہے تو عورت کو خاموش رہنے کا کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نیچر میں خدا نے فرق رکھا ہے۔ مرد کی طبیعت میں غلبہ حاصل کرنا ہے، اور عورت کی طبیعت میں مغلوب ہونا ہے۔ عورت چاہتی ہے اس کو کوئی سپورٹ کرے اور اس کی کوئی حمایت کرے۔ اگر آپ حمایت نہیں کریں گے تو نہیں بولیں گے تو وہ سمجھے گی کہ آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اور ویسے بھی عورت میں وہم اور سوء ظن بڑی جلدی آ جاتا ہے، جبکہ مرد کی طبیعت میں یہ نہیں ہے۔ مرد کی طبیعت میں غلبہ حاصل کرنا ہے، وہ چاہتا ہے میرے منہ سے جو نکلے نعوذ باللہ کن فیکون کی طرح بس ہو جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے مرد کی غصے پہ اپنی خاموشی کا اظہار کریں۔ اگر لڑکا بچہ غصے میں آ جائے ٹین ایجرز بوائز، سنیے اور ایکٹیولی سنیے، اس طرح نہ سنیے جس طرح بھی آپ نے عورت کو سنا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا چاہ رہا ہے، اور ایک دم سے ایٹ دا اینڈ اس کی گفتگو کو ایک نیا رخ دے دیں۔ یعنی 2 بھائی لڑتے ہوئے آئے کہ مجھے جو ہے وہ T20 دیکھنا ہے، دوسرا چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے مجھے جو ہے وہ ٹام اینڈ جیری کارٹون دیکھنا ہے، چھوٹے والا کہہ رہا ہے۔ اب پتہ چلا کہ 20 منٹ تک آپ اس کو
جھگڑے کو نمٹاتے رہے اور 20 منٹ میں T20 ٹام اینڈ جیری دونوں ختم ہو گیا. تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں کہ بیٹا میں تو سوچ رہا تھا آئس لولی لائیں گے اور سب مل کر میچ دیکھیں گے اور جب اوور ختم ہوگا تو اس دوران ٹام اینڈ جیری بھی چینل چینج کر کے دیکھ لیں گے، لیکن تم لوگ چاہتے ہی نہیں ہو کہ ہم سب مل کے آئس کریم کھائیں. تو وہ سارا جھگڑا بھول کر آئس کریم لینے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا کسی تحفے کا ان کو لالچ دے دیں اگر وہ غصے میں کسی وجہ سے کہ مجھے کھیلنے نہیں دیا جا رہا، ہر وقت پڑھائی کا کہا جاتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں بھی ہم نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا سا تحفہ دیکھا ہے، اگر تم پڑھ لو پوزیشن لے آؤ تو یہ تحفہ تمہارا. اگر بچہ غصے میں ہو، دیکھیں اگر بچہ غصے میں ہو تو ایسے غصے میں تو پیار آتا ہے، ان کو آتا ہے ہمارے پیار پہ غصہ اور ہمیں ان کے غصے پہ پیار آتا ہے. تو گود میں لیجئے، پیار کیجئے، ہوا میں اچھالیے. اتنے چھوٹے بچے کے غصے پر غصہ ہونے سے پرہیز کیجیے. مائیں اکثر بچوں کے غصہ ہونے پر خود بھی غصہ ہو جاتی ہیں، مطلب وہ شوہر کی جھاڑ سن چکی ہوتی ہیں تو وہ غصہ ٹرانسفر کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، اور پتہ چلا کہ وہ بچے سے ضد بازی کر رہی ہوتی ہیں. تو بچہ اگر غصے میں ہے تو اس کو کیا معلوم غصہ کسے کہتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنی آغوش میں لیں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کو پیار کریں، کھیلیں، بچے کا غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اب آئیے ایسے سینے کے لیے دل چاہیے کہ جسے کہتے ہیں کہ بچہ آپ کی طرف لفٹ ہے. اب آئیے او پی ڈی ٹریٹمنٹ کے بعد ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. یعنی جب آپ شدید غصے میں مبتلا ہوں اس وقت آپ کیا کریں، کیونکہ ابھی تک جو گفتگو ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے وہ بڑی تفصیل طلب ہے. ایک دم سے آپ کو غصہ آ گیا اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا میں کیا کروں. نمبر 1، خاموش رہیے. خاموشی کے بارے میں کہا جاتا ہے خاموشی پہلی عبادت ہے. خاموشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگ 10 سال تک خاموشی سیکھتے پھر عبادت کرتے. خاموشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خاموشی کا کم ترین فائدہ یہ ہے کہ انسان سلامتی میں ہے. نمبر 2، دستک گنیے، اگر گنتی نہیں آتی تو صلوات پڑھیے وقت گزارنے کے لیے، ثواب کا ثواب اور مصیبت سے چھٹکارا الگ. پانی پیجئے، ٹھنڈا پانی پیجئے، تمام مستحبات کے ساتھ پیجئے، 3 سانسوں میں پیجئے، اور پانی پینے کے بعد قاتلین پر لعنت بھیجئے. غصہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. مولا سے کسی نے پوچھا ہے کہ پانی میں کیسا مزہ ہے، یعنی پانی تو بے ذائقہ ہوتا ہے، بے مزہ ہوتا ہے. تو مولانا نے بڑا اچھا جواب دیا، پانی میں حیات کا مزہ ہے، زندگی کا مزہ ہے. یعنی اگر غصہ آپ کو موت کی طرف لے جاتا ہے تو پانی پینے کی صورت میں انسان موت کے منہ میں جانے سے بچ جاتا ہے اور دوبارہ زندگی کی طرف آ جاتا ہے. جوس پیجئے. آسٹریلیا کی ساؤتھ ویلز یونیورسٹی اور کوئنز لینڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق گلوکوز کھانے سے غصہ کم ہو جاتا ہے. بیٹھ جائیے، بیٹھ جانے سے بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن دونوں کم ہو جاتی ہے. یا جگہ ہو تو لیٹ جائیے، سڑک پہ دکان پہ کھڑے ہوں تو ایسا نہ کیجیے، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن لیٹنے سے مزید کم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی گوشہ عافیت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے نیپ لے لیجیے تاکہ مکمل طور پہ غصے سے چھٹکارا مل سکے. اور اگر یہ کچھ نہ کر سکے، مطلب پتہ چلے کہ غصہ شوہر کو اسی بات پہ آ رہا ہے کہ تم ہر وقت سوتی رہتی ہو، پتہ چلا کہ آپ نے مزید جو ہے وہ سو کے دکھا دیا، تو اگر یہ نہ کر سکیں، اگر ایسی مصلحت ہو تو دونوں فریقین کو ٹائم آؤٹ لینے کے لیے کوشش کی جائے. کوئی ایک فریق یا دونوں فریق دونوں سے الگ، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھ دیکھ کے بھی خون کھول رہا ہوتا ہے. گھر میں جو کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے دیکھ کے انسان کو خون کھولتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو. وضو کریں، بلکہ ہمیشہ وضو میں رہیں. وضو جو ہے وہ آپ کو ثواب بھی دلاتا ہے، بلڈ پریشر دل کی دھڑکن کو کم بھی کرتا ہے، غصے کو بھی رفع چکر کرتا ہے. غسل کریں، بہترین عمل ہے، یہ آپ کا غصہ دور کرے گا. اور شاور کی ریڈ لائٹ بتا رہی ہے کہ آپ غصے کی حالت میں ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر بعد یہ ریڈ لائٹ ہمیشہ کے لیے بلو لائٹ میں تبدیل ہو جائے گی. احتیاط ہماری گفتگو کا 7واں اور آخری مرحلہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوت غضب آپ کے اندر
نقصان سے بچنے کے لیے دی ہے. اگر آپ نے اس کو مس یوز کیا تو وہ غصے میں تبدیل ہو کر آپ کا نقصان کر دے گی. بالکل اس کی مثال دریا کی سی ہے. اگر اس کو صحیح رخ میں نہ موڑا گیا تو وہ کھیت اور فصلیں تباہ کر دے گا. اسی دریا کے پانی کو ڈیم کی صورت میں جمع کر کے کھیت میں فصلیں اگائی جا سکتی ہیں. تو اس غصے کو دشمن کی طرف موڑ دیجئے, شیطان کی طرف موڑ دیجئے, اپنے نفس کی طرف موڑ دیجئے, اور ان لوگوں کو ذلیل کیجئے جو ذلیل ہونے کے قابل ہیں, نہ کہ اپنے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو اور آفس والوں کو. اور اپنی غصے کی کیفیت کو, بھڑاس کو نکالنے کے لیے مثبت سرگرمیوں کی طرف رجوع کریں. لڑکوں کے لیے, مردوں کے لیے ورزش بہترین سلوشن ہے, اور عورتوں کے لیے گھریلو کام. گھر میں معاصی رکھنے کی بجائے خود کام کریں. اگر معاصی ہے تب بھی اس کے ساتھ کام کریں. آپ کی تمام فزیکل ایکٹیویٹی آپ کے غصے کو ڈائیورٹ کر دیں گی. صحبت حلیم اختیار کریں. جو افراد حلیم طبیعت کے ان کے ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ نے 12 جگہوں پر اپنے آپ کو حلیم کہا ہے. علیم حلیم, خبیر حلیم, غفور حلیم, غنی حلیم. معصومین کے حالات زندگی پڑھیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کاظم دے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریں جو نرم طبیعت کے مالک ہیں, تاکہ آپ کو احساس ہو سکے وہ کس طرح اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. چند وظائف ایسے لوگوں کے لیے جن کے گھر میں, جن کے افراد کے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے. مثلا میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ختم کرنا ہو, محبت بڑھانا ہو, تو سورہ جمعہ 5 مرتبہ. آپ کو غالباً جو پرنٹ آؤٹ دیے گئے ہیں اس میں شاید یہ وظائف نہیں ہیں, تو چاہیں تو جلدی جلدی لکھ لیجئے. سورہ جمعہ 5 مرتبہ, الودود 1001 مرتبہ پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کیجئے, اور اس کے بعد دونوں کو کھلا دیجئے. یہ نہیں کہ فقیر کو باہر کھلا دیا آپ نے کسی اور کو اور خود نہیں کھایا. سورہ طٰہٰ, اگر شوگر ہے کسی کو تو دوسرے طریقے موجود ہیں. سورہ طٰہٰ پڑھیے. اگر 2 افراد کے درمیان آپ کو جھگڑا ختم کروانا ہے, صلح کروانی ہے, تو صلح کروانے جانے سے پہلے سورہ طٰہٰ پڑھ کے جائیے. سورہ جمعہ 5 مرتبہ, الودود 1001 مرتبہ, اور سورہ طٰہٰ صلح کروانے سے پہلے. مزید وسائل سورہ صف 107 مرتبہ, اولاد کو مطیع و فرما بردار کرنے کے لیے. سورہ حجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لکھ کر اپنی تجوری یا جیب میں رکھیں تو آپ لوگوں کے درمیان ہر دل عزیز ہو سکتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے لوگوں میں غیر مقبول ہو جاتا ہے. یا مطیع 7 مرتبہ 7 دن تک پڑھیے. سنگ دل لوگ آپ کی طرف نرم پڑ جائیں گے. سورہ علق 3 مرتبہ پڑھیے. صاحب اختیار لوگوں کے پاس جانے سے پہلے, یعنی فرض کر لیجئے آپ کو حاضری دینی ہے اپنے ابو کے سامنے, شوہر کے سامنے, ساس کے سامنے, یا کسی بھی ایسی شخصیت کے سامنے جس سے آپ کو خدشہ ہے کہ شاید مجھے ڈانٹ پڑے گی, سزا ملے گی, یا میں بے عزت ہوں گا, تو وہاں جانے سے پہلے سورہ علق 3 مرتبہ پڑھیے تاکہ آپ کی گلو خلاصی ہو سکے. ایک بات ذہن میں رکھیے, ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا. ایک بات یاد رکھیے کہ ایک شخص جو ہے بہت غصے میں رہا کرتا تھا. اس کو کسی بزرگ نے ایک مشورہ دیا کہ جب بھی تم غصے میں آؤ تو ایک کیل دیوار میں ٹھوک دیا کرو جب بھی غصے میں آؤ. چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا. کچھ دنوں بعد دیوار کیلوں سے بھر گئی, لیکن آہستہ آہستہ اس عمل کی وجہ سے اس کی طبیعت میں غصہ کم ہو گیا. وہ گیا اس بزرگ کے پاس, کہا کہ میں نے آپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا اور غصہ کم ہو چکا ہے, لیکن میری دیوار جو ہے وہ کیلوں سے بھر چکی ہے. اب انہوں نے کہا کہ تم جب بھی غصے کو ضبط کرو اس دیوار سے ایک کیل نکال لیا کرو. اب جب بھی وہ غصے کو ضبط کرتا دیوار سے ایک کیل نکال لیتا. جب ساری کیلیں نکل گئیں اور اس نے بزرگ کو جا کے بتایا
تو بزرگ نے پوچھا کہ اب تمہاری دیوار کیسی لگ رہی ہے؟ اس نے کہا واقعی غصہ کرنے سے میری دیوار جو ہے وہ کیلوں کی وجہ سے بدنما ہو چکی ہے۔ تو بزرگ نے کہا بالکل اسی طرح جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کی شخصیت روحانی طور پہ اسی طرح مجروح اور خراب ہو جاتی ہے جس طرح تمہاری دیوار۔ لیکن دیوار کی بدصورتی نظر آتی ہے، روح کی یا نفس کی یا شخصیت کی بدصورتی عموماً نظر نہیں آتی۔ تو ایسے لوگ جو غصہ کرتے ہیں حقیقت میں اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں، اپنی روح میں ایک کیل ٹھوک رہے ہوتے ہیں، ایک زخم کا اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی حسن سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر اس موضوع سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ سوال سے پہلے صلوات۔ سورہ صف آیت نمبر، اچھا ابھی تھوڑی سی ویٹ کر لیں، انشاءاللہ آ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ذرا سا آپ اپنی آواز دھیما رکھا کریں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ سورہ صف 107 مرتبہ اولاد کو مطیع و فرما بردار کرنے کے لیے، سورہ حجر اپنی تجوری یا جیب میں لکھ کے رکھنے کے لیے، یا رحیم 100 مرتبہ روزانہ، یا مطیع 7 مرتبہ 7 دن تک، سورہ علق 3 مرتبہ۔ یہ وہ وظائف تھے، یہ تمام گزارشات جو آپ کے سامنے غصے کے ضمن میں رکھی گئیں۔ اگر اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ قبل سوالات بھرپور صلوات۔ کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو